الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، تابہا والناس محمد کا ثنا دیکھا. حضور کی خوبصورت اوصاف بیان کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں حاجی عبدالوہی صاحب کی خدمت کے اندر آپ تشریف لائیں اور حضور کی خوبصورت اوصاف کو صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب سے سب سے والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے
کون دیتا ہے تیرے کو چاہیے اور غمزدوں کو رضا مجھ کا دیتے ہیں غمزدوں کو رضا مجھ کا دیتے ہیں بے قصوں کا سبھی احباب جانتے ہیں کہ ہماری یہ جو ہم محفل کا اہتمام کر رہے ہیں یہ مختصر سے ہے. ہمارے پاس 2 مہمان تشریف لے کر آئے ہیں لیکن ہم ان کے مشاورت سے ہم نے یہ طے کیا کہ 5 منٹ وہ لوگ آپ کے سامنے اپنے خوبصورت گفتگو سے آپ احباب کو معزز فرمائیں گے. حضرات محترم برائے مہربانی بس یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز دعا تک اس ماحول کے ساتھ ادب کے ساتھ ابھی کھڑے ہیں انشاءاللہ آخر تک اسی طرح کھڑے ہوں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. کب تک ڈالنی ہے میلاد پاک کی دھوم؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے کلیائے گراتے جائیں گے. یاروں کے گھروں کے اندر استقبال کیجیے فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری شفیق الرحمان صاحب کی خدمت کے اندر ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہم سب کو معزز فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لائق سطح کرام، علماء کرام، سادات کرام اور حفاظ کرام، دیگر تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معزز سامعین ناظرین، بالخصوص جناب ہمارے ڈسٹرکٹ چکوال کے عظیم مقرر و عظیم سخاوت صاحبزادہ محمد نوید حیدری صاحب اور بانی مدنی تحریک حضرت علامہ مولانا حافظ مقصود احمد صاحب اور دیگر تمام دوست احباب، میں 5 منٹ میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، صرف ایک گزارش کر کے ایک پیغام دے کر میں اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحم کرنے والا بنا کر بھیجا. حضور علیہ السلام رحم فرمانے والے ہیں تو ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر بھی رحم ہے یا نہیں.
ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عمل کیسا ہے؟ آج الحمدللہ ربیع الاول شریف کے استقبال کی یہ چکوات کی پہلی ریلی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ مقصود صاحب کو اور آپ کے تمام رفقا کو کہ بڑی عظیم الشان انہوں نے یہ محفل سجائی، لیکن آج پیغام ہم نے یہ لینا ہے اور وہ یہ لینا ہے کہ ہم نے بھی رحم کرنے کا گر سیکھنا۔ آج نیت کرنی ہے۔ میں اجمل رضا قادری صاحب ایک جگہ بیان کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک جاننے والے دوست، ان کے بیٹے کی شادی تھی، انہوں نے کسی سے قرض لینا تھا، کسی نے ان کے پیسے دینے تھے، قرض دینا تھا، تو وہ انہیں ملتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں بیٹے کی شادی آ گئی، تیار ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھ کے جب میں نکلا تو مجھے وہ نظر آ گیا جس نے قرض دینا تھا۔ جب وہ نظر آیا تو اسے میں نے پکڑ لیا، بھائی آپ نظر نہیں آتے؟ تو وہ سیدھا سادہ بندہ تھا نا، گولیاں دینے والا نہیں تھا۔ کہنے لگا حضرت سیدھی سی بات ہے، پیسے بنتے کوئی نہیں، سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس لیے چھپتا پھرتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا آج میرے بیٹے کی شادی ہے، خوشی کا دن ہے، اس لیے میں تمہیں قرض معاف کرتا ہوں، میں تمہیں قرض معاف کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے قرض معاف کر دیا۔ آج ہم ایک عہد کریں کہ سب خوشیوں سے بڑی خوشی حضور کی آمد ہے۔ اگر کوئی اپنے بیٹے کی آمد پر خوشی مناتے ہوئے قرض معاف کر دیتا ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت سرکار کی ذات ہے، ساری خوشیوں سے بڑی خوشی حضور کی آمد ہے۔ اے سنیو، میں ہاتھ باندھ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور آج کے دن یہ عہد کرو کہ ہم جس سنی سے بھی کوئی ہم سے زیادتی ہوگی ہم نے اسے معاف کر دیا، ہم نے اسے اگر اسٹیج پہ جگہ نہیں ملی تو معاف کر دیا، میرا اعلان نہیں ہوا تو معاف کر دیا۔ جہاں کہیں گے ہم نے کام کیا تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کس لیے آئے؟ تو پھر ہم ناراض کیوں ہوں؟ جناب مجھے پروٹوکول نہیں ملا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، مجھے ہار نہیں ڈالے گئے، میرا اعلان نہیں ہوا، مجھے جو جگہ ملنی چاہیے تھی وہ جگہ نہیں ملی۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری رکھوانے آئے ہیں، تو یہاں اگر اپنے اندر میں رکھی، انا رکھی، اور اندر نفس امارہ کو پال کے رکھا، اندر کا کتا نہیں مارا، تو پھر کیا کیا؟ پھر کچھ نہیں کیا۔ میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ سنیو، ایک ہو جاؤ، کوئی دل میں ناراضگی نہ رکھو، آج کے دن حضور کے سب کو معاف کر دو، جس نے بھی کوئی آپ کا دل دکھایا اسے معاف کر دو، اور معاف کرنے کی عادت اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام اہل سنت کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو علماء کرام یا کہیں آپ کو پیغام ایسا نظر آتا ہے کہ گفتگو کسی کی نظر آتی ہے جو قابل اعتراض ہے، تو خدا را اس قابل اعتراض گفتگو کو آگے پھیلایا نہ۔ اس سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی، جو باتیں اندر کمروں میں ہونے والی تھی اسٹیجوں پہ آ گئی، اور اسٹیجوں سے ہی ہتھے چڑھ گئی ان پڑھ لوگوں کے کہ جنہوں نے اس کو تماشا بنا دیا ہے، اس لیے اسے تماشا نہ کرو۔ علماء کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، آپ سب کا ادب کرو، آپ سب کا احترام کرو، آپ سب سے محبت کرو، خاموش رہو۔ قابل اعتراض کی بات ہو تو ڈائریکٹ جا کر کلیئر کرنے کی کوشش کرو، اسے پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ سید ساقی شاہ صاحب کی خدمت کے اندر ادب ارشاد عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرت علامہ جو بیان فرما رہے تھے، یقینی طور پر اس کا نچوڑ یہی ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہی ہیں۔ حضرت محترم بہت ہی عظیم سکالر، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر آپ سمجھ لیں گے جو کس خوبصورت انداز کے اندر گفتگو فرماتے ہیں۔ نعروں کی توڑ کے اندر استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا صاحب محمد نوید حفیظ۔ زندہ باد
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. انتہائی عزت و احترام کے لائق سٹیج پہ تشریف فرما میری جماعت کے جید علماء کرام، مختلف تنظیمات کے قائدین اور خصوصاً آج کی یہ ریلی مدنی تحریک کے قائدین اور کارکنان نے مل کے نکالی ہے. میں قبلہ حافظ مقصود صاحب کی بارگاہ کے اندر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک مختصر وقت کے اندر اس شہر کے اندر ایک تحریک پیدا کی اور نوجوانوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام کے اندر اور آپ کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. برادران جی وقار حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز چاند نظر آ گیا ہے اور چاند نظر آتے ہی چہروں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کن کو کتنی خوشی ہے. اور ہم تو اس عقیدے کے حامل ہیں کہ یہ کائنات رب نے بنائی ہی محمد عربی کے صدقے میں ہے. باقی تمام چیزیں فروع کا درجہ رکھتی ہیں اور اصول کا درجہ اگر کوئی رکھتی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے. اور یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، امام احمد رضا نے کہا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصول بندگی استاج ورک ہے. برادران جی وقار رب کا مقصود اول محمد عربی کی ذات ہے، رب کی تخلیق اول محمد عربی کی ذات ہے، رب کا مقصود اول محمد عربی کی ذات ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، وہ مرکز ہے کائنات کا. اور آج بھی حضور زندہ ہے، آج بھی حضور ایک دلیل عرض کر رہا ہوں یہ عقیدے پر. فرمایا اس لیے حضور کی زندگی پہ کیا دلیل ہے؟ فرمایا حضور ہے اس کائنات کی روح. جب تک کائنات چلتی رہے گی اس کائنات کا چلنا دلیل ہے کہ اس کے اندر روح محمد عربی والی موجود. حضور جلوہ گر ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو محبت سے درود پڑھے، جو محبت سے سلام کہے، جو رخ مدینے کی طرف کرے، مصطفیٰ اسے دیکھتے بھی ہیں، اس پہ نظر کرم بھی کرتے ہیں. اس لیے بڑی خوبصورت بات علامہ شفیق صاحب نے کی. ہم نے مانگنا بھی سرکار سے ہے، ہم نے رونا بھی سرکار کے سامنے ہے، ہم نے اپنی فریادیں بھی سرکار کے سامنے پیش کرنی ہے. بلا شبہ اہل سنت کی ہر تنظیم ہماری تنظیم ہے. میں تو اپنے استاد گرامی قبلہ پیر سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس جملے کا قائل ہوں اور عملی طور پر اس کا اظہار ہمیشہ کرتا ہوں کہ جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا، جو بھی یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ہمارا ہے. وہ بے شک گالیاں نکالے وہ ہمارا ہے، وہ بے شک ہم پہ تبرہ کرے وہ ہمارا ہے. ہم اس سے برات کا اظہار نہیں کرتے ہیں. باقی مزاج اپنے اپنے ہیں، مسائل اپنے اپنے ہیں، کام کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اہل سنت کی ہر مجلس میں جایا کرو. یا سنی تحریک والے بلائیں تو جایا کرو، مدنی تحریک والے بلائیں تو جایا کرو، علماء اہل سنت بلائیں تو جایا کرو. جہاں جہاں اہل سنت کی محافل سکتی ہیں ان کی زینت بنا کرو، کیونکہ میزبان کو نہ دیکھا کرو، وہاں سرکار دیکھتے ہیں. اس لیے یا رسول اللہ، صحابہ کا نعرہ، صحابہ کا نعرہ، نعرے آخر کے اندر اکٹھے مقصود بھائی لگوا دیں گے. میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس محبت سے آپ نکلے. آج پہلا دن ہے، ایک پیغام لے کے جائیے. ایک پیغام ہر بندے نے کام کرنا ہے. کچھ کام ہمارے کرنے کے، کچھ آپ کے کرنے کے. آپ سب کا گھر ہے نا، تو وہ گھر کس کے صدقے میں ملے؟ تو ایک کام کرنا ہے نا، اس گھر پہ جھنڈا بھی کس کا ہونا چاہیے؟ کم از کم شہر میں نظر آئے نا کہ حضور کے کتنے غلاموں کے گھر. میں اکثر کہتا ہوں، آج دن یہ جلسے میں کہہ رہا تھا، یہ جھنڈا لگانا کیوں ضروری ہے؟ یہ پرچم کشائی کیوں ضروری ہے؟ الیکشن کا موسم آئے نا
तो जो पक्का पार्टी का बंदा होता है ना, वो अपने घर पर पहले दिन झंडा लगा देता है कि ताकि दूसरा हमारा दरवाजा न खटखटाए, दूसरा हमारा दरवाजा न खटखटाए। झंडे से नजर आ जाता है कि फलां पार्टी का है। और जब मीलाद की महफिलों के अंदर दरूद पढ़ा जाता है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, जाकर बताएं या अल्लाह चकवाल के अंदर फलां घर भी तेरे रसूल का है, फलां घर भी तेरे रसूल का है, फलां घर भी तेरे रसूल का है। घरों की लाइटिंग बताए कि ये इश्क बता रहा है, घरों की सजावट बताए, मोहल्लों की सजावट बताए, गलियों की सजावट बताए कि मोहम्मद अरबी के आशिक हुजूर के आने पे खुश हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, आप सोच रहे होंगे कि हमने रैली के इख्तिताम पर इस मुख्तसर सी महफिल का अहतमाम क्यों किया। हज़रात मोहतरम, उसका जवाब इसी शेर के अंदर, जब नहीं मिलती कहीं से भी सकून की दौलत, जब नहीं मिलती कहीं से भी सकून की दौलत, या रसूल अल्लाह तेरे दीवाने तेरी महफिल सजा लेते हैं। नारों की गूंज के अंदर आखिरी खिताब समाअत फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शिदी। जिन लोगों ने अभी तक हाथ नहीं उठाए हुजूर की मिलाद की खातिर अपने हाथों को परचम बना लीजिए। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है गुलाम है, गुलाम है गुलाम है, गुलाम ये रसूल में हो न इश्क़ मुस्तफ़ा। हैं बरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मकसूद अखारी साहब। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसमें वो बरसन साहब और ये मासूमिया मसद अलमिया साहब बराए मेहरबानी आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। सब भाइयों को पहले मुबारक हो चांद की, उससे बाद नाज शरीफ का टाइम नहीं है, इसलिए एक शेर आपको पढ़ के सुनाना है। शायर क्या लिखता है कि खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है, अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत से टाल रखा है, हम सब तो कभी के मर चुके होते आका, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए खासा रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए किश्ती उम्मत की निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आंध लगा। बादल हम तो सना मैं यहाँ क्या तकरीर कर सकता हूँ। छोटे से थे जब जलसों में हम आना शुरू हुए तो हज़रत अल्लामा नवीद हैदरी साहब को हम सुनते थे। अच्छा चकवाल में जी सच्ची बात है, अगर रोड पे कोई बंदा बोल सकता है तो अब तो नवीद हैदरी है, तो कोई शक नहीं। अच्छा इसके बाद उलमा तशरीफ़ लाए काफ़ी सारे, मैं शुक्रिया अदा करूँ, एक रसा में शुक्रिया अदा करना, वरना जिनके लिए तशरीफ़ लाए हैं वो आका देख रहे हैं। ठीक है जी। क़िबला ज़ुबैर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ, हमें अपने मोहसिनीन को याद रखना चाहिए। अगर वो ना होते जगवाल में और कुर्बानियाँ ना देते, आज हम ऐसे खड़े होकर या रसूलुल्लाह के नारे नहीं यहाँ लगा सकते हैं जी। और आज की तकरीर में थोड़ी देर के लिए सही बिलखुसूस तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा पीर सैयद लुक़मान शाह साहब, मैं उनका ग़ैबाना यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात दो बात करके गुफ्तगू मुकम्मल कर दूँगा। जिस कुत्ते ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए थे, पूरे कुफर ने देख लिया किस तरह कुत्ते की मौत जाए जल के मरा। भाई समझ आ गई आपको? और हमारे बोले बगैर पूरे कुफर ने सुन लिया है इस बात को। अरे हमारा कोई गरीब बंदा पहुंच सके ना पहुंच सके,
اللہ کی پکڑ سے وہ شخص جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بولے گا انشاءاللہ یہی نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل خاص نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ اور یاد رکھو میری بات کو، کان کھول کے سن لو، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس بلند ذکر کے ساتھ جو شخص جڑے گا، چاہے عبدالنوید حیدری ہو، چاہے جو ہے عبدالوحید سہروردی ہو، چاہے تنویر احمد نقشبندی ہو، چاہے وہ بڑا علی ہو یا خادم رضوی ہو یا ممتاز قادری ہو، وہ کوئی شخص بھی ہو جو حضور کے ذکر کے ساتھ جڑے گا اللہ اسے بھی بلندی عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو میری بات کو، میں صاف صاف کہتا ہوں آپ لوگوں کو، میں خدا کی قسم ہم سب بل کے ہم محب وطن ہیں، بولیے ہم محب وطن ہیں نہیں؟ پاکستان، پاکستان، ہم افواج پاکستان سے محبت کرنے والے، ہم پولیس پاکستان کی پولیس سے محبت کرنے والے، ہم پاکستان کے اداروں سے محبت کرنے والے، ہم ایک ایک پاکستانی سے محبت کرنے والے، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا ہے، ہم مر سکتے ہیں پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ صاحبو میں پیغام دے رہا ہوں، سارے سنے مسلمان سارے ایک ہو کر اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے شفیق رضوی صاحب کہہ رہے تھے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر یہ کہیں، میرے ساتھ مل کر یہ کہیں، کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو لو، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے دام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مدنی تحریک کا پیغام محبت ہے، ہم تمام رسولوں سے محبت کرنے والے، ہم تمام صحابہ کا ادب کرنے والے، ہم تمام اولیاء کاملین کو ماننے والے ہیں، اور ذرا سی بھی اس میں ہم کمی غزی کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ آقا کا جھنڈا لگانا، آقا کا میلاد منانا ہے، آقا کا نعرہ لگانا، کہتے ہیں نعرے لگا دیو، اے خدا کی قسم کس کا نعرہ؟ محمد رسول اللہ کا نعرہ۔ اگر نعرے والوں کو پتہ چل جائے کل قیامت کے دن نعرے کی قیمت کیا ہے، ساری عمر نعرے لگاتے چلے جائیں۔ جھنڈا لگانا آقا کا میلاد ہے، محفل سجانا آقا کا میلاد ہے۔ صاحبو یہ میلاد بھی بڑی عزت والا، تعظیم والا ہے۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں میرے وقت نہ گزر گیا ہو، آخری بات کر کے، لیکن یہ آسان ہے۔ اصل میلاد منانا ہو تو نبی رحمت نے فرمایا بعثت لیتم حسن الاخلاق، اے مسلمانوں میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جو باپ کو خون کے آنسو رلاتا ہے وہ میلاد کیسا قبول ہوگا؟ جو بیٹی کی حیات کا خیال نہیں رکھتا کسی کی، اس کا میلاد کیسا میلاد ہوگا؟ جو حرام کماتا ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے، جو سود خور ہے اس کا کیا میلاد ہوگا؟ عملی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مزار اقدس میں رکھا گیا، حضور تشریف لے گئے، کہتے ہیں حضور کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے، میں ہر بار یہ بات یہاں کرتا ہوں اور جب تک ہماری زندگی ہے میں کرتا رہوں گا، حضور کے مبارک ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ جب قریب ہو کے سنا گیا، میرے آقا آپ نے تو سارا پیغام پہنچا دیا ہے، اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ربی اغفر لی امتی، ربی اغفر لی امتی۔ ہر جگہ ہمیں یاد رکھے، کسی مقام پہ ہمیں نہ بھولے، رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری سی زندگی گزارے۔ میرے ساتھ نیت کریں، اگر آقا کا سچا میلاد منانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ نیت کریں، میرے ساتھ یہاں پہ نیت کر لیں آقا کا سچا میلاد۔ ہم انشاءاللہ الرحمن آقا کی سنت داڑھی سجا کے آقا کا میلاد منائیں گے، نیت کریں انشاءاللہ۔ یہ کیا تھوڑے سے بندے نیت کریں گے، سارے نیت نہیں کریں گے؟ آقا کی سنت سجا کے نیت کریں انشاءاللہ آقا کا میلاد ہم منائیں گے، سر پر امامہ رکھ کے آقا کا میلاد منائیں گے، ہے جی حلال کمائی کر کے آقا کا میلاد منائیں گے۔ ہر طرح سے آقا میں فنا اتنا تو ہو جاؤں تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔
انشاءاللہ الرحمن میں جناب شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا چکوال کی. اگرچہ ایک بات کا خیال رکھا کریں جی، جب ہم اپنا نیشنل بینک سے آتے ہیں نا جی، مہربانی کر کے ٹریفک کو روک دیا کریں. خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ وہاں پہ جو ہے ہو سکتا ہے. پولیس کا بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈی سی او صاحب، ڈی پی او صاحب جنہوں نے ہمیں اجازت دی ہے. ٹھیک ہے جی، تمام روحانی محمدی قافلہ، سنی تحریک، اعجاز بھائی، انصاف فلاح والے، پھر سے لقمان شاہ صاحب، متصل علی، کارکنان مدنی تحریک، عبدالنوید حیدری صاحب بالخصوص آپ تشریف لائے جی. حوصلہ افزائی آپ نے فرمائی، دل کی عطا کریں، خوش آمدید کہتے ہو ہے جی. انجمن وارثیہ وہ کہہ رہے تھے نا شفیق صاحب، انہوں نے میرا کام بھی آسان کر دیا، کہہ رہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا کچھ کرنے کی ہے. جن کے لیے آئے ہیں وہ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سلام کا ایک یا دو شعر سے جی میں اعلان کر دیتا ہوں جی، کل انشاءاللہ الرحمن بعد نماز جمعہ پاکستان سنی تحریک 3 بجے انشاءاللہ الرحمن موٹر سائیکل ریلی ہے ایسے انشاءاللہ، اس میں بھی ہم شریک ہوں گے. منہاج القرآن والے دوست بھی تشریف لائیں جی، ان کا بھی شکریہ، ان کے اتوار والے دن ہے، اس میں بھی آپ کو دعوت ہے. میں 2 شعر سلام. مصطفیٰ جانے سلام جسوانی گھڑی چمکا